یہ ہے کہ کوئی گناہ کی معافی مانگتے وقت کوئی نیک کام کرنا چاہیے. مثلا نماز پڑھے، نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے. اسی طرح کوئی صدقات و خیرات کرے، کسی غریب، یتیم، مجبور، معذور کی مدد کرے. کوئی نیک عمل کر کر اللہ سے معافی مانگیں گے تو وہ نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ معافی کو جلدی قبول فرما لے گا. اسی لیے طریقہ ہے کہ جب کبھی گنہگار گناہ سے توبہ کرتا ہے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھا، نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے، چونکہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ عبادت ہے. اسی طرح کوئی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اسے مال و دولت دیا ہے تو وہ اپنا مال و دولت کے ذریعے صدقات کرے، خیرات کرے. صدقات و خیرات کی ایسی چیزیں ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدقات اللہ کے غضب کو بجھا دیا کرتا ہے، رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے صدقہ، اور بری موت سے انسان کی حفاظت کرتا ہے. تو اسی لیے توبہ کے وقت میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب کبھی توبہ کرے تو کوئی ساتھ میں نیک عمل بھی کیا کرے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات ہو. یہ ایک بات ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس بیت المقدس شہر میں داخل ہو رہے ہو تو وہاں اللہ سے معافی مانگو، رب کی بارگاہ میں گناہ سے معافی مانگو. تو معلوم یہ ہوا کہ جب کبھی اللہ کے نیک بندے جس مقام پر رہتے ہیں، جس جگہ پر رہتے ہیں، اس جگہ پر جا کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس مقام کی برکت سے جہاں صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اس مقام پر جو دعائیں کی جاتی ہے وہ تیزی سے مقبول ہوا کرتی ہے. تو اسی طرح اللہ والوں کے پاس، بزرگان دین کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس جب بھی جائے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. ہمارے پاس لوگ اکثر و بیشتر بارگاہوں کو، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جو جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، بہت سے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ رکھنے والے اکثر و بیشتر جانے کی جو وجوہات سامنے آتی ہے، کوئی جاب کے لیے جاتا ہے، کوئی اولاد کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کر اولاد کے لیے دعا کریں گے، نوکری کے لیے دعا کریں گے. اسی طرح تعلیم کے لیے بچے امتحانات کے وقت جایا کرتے ہیں، وہاں جا کر تعلیم کے لیے دعا کریں گے. اسی طرح ہر ایک کی کوئی نہ کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے جاتا ہے. اسی طرح کوئی پریشان حال ہے تو پریشانی کے لیے جاتا ہے، کوئی بیمار ہے تو مرض کو دور کرنے کے لیے جاتا ہے. یقیناً اللہ کے نیکوکار جو بندے ہیں، صالحین بندے ہیں، ان کے مقام پر جا کر کوئی دعائیں کرتا ہے تو اس کی برکت سے، اس مقام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اللہ والوں کے در پر صرف دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہی نہیں جانا چاہیے، صرف دنیا کے حاجتوں کے لیے، دنیا کی ضرورتوں کے لیے، صرف دنیاوی مصائب اور مسائل کے لیے ہی نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ والوں کے دربار پر جا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے. سب سے پہلے جا کر اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، چونکہ رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے گا. تو جب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اس کے بعد جو چاہے دعا کرے اللہ ضرور قبول فرمائے گا. تو پہلا جو کام بزرگان دین اولیاء اللہ کے پاس جائے تو پہلا کام ہمیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اس مقام کو وسیلہ بنا کر، اس جگہ کو وسیلہ بنا کر استغفار کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ جو چاہے دعائیں کریں، چاہے وہ دنیاوی مسائل ہو، جاب کے مسائل ہو، اور اولاد کے مسئلے ہو، یا جو بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ وہاں پر جا کر اللہ سے ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے وسیلے سے، اس مقام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائے گا. لیکن سب سے پہلا کام ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے.
اور یہی حکم بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل تم اس فلسطین بیت المقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہوتے وقت ہی تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد